اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ عزیزان محترم، آج کی ہماری گفتگو حجۃ الاسلام کے سلسلے میں ہے۔ حجۃ الاسلام یعنی وہ حج جو پروردگار عالم کی طرف سے انسان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ انجام دینا واجب ہوتا ہے۔ اس حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج تمتع، دوسرا حج قران، تیسرا حج افراد۔ ہماری گفتگو حجۃ الاسلام کے اس پہلے حصے میں رہے گی، کیونکہ یہ وہ حج ہے، حج تمتع اس واجب حج کا نام ہے کہ جو ان لوگوں پر واجب ہوتا ہے جو مکے سے تقریباً 48 میل کے فاصلے پر زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی وہ شخص کے جو 48 میل کے بعد زندگی گزارتا ہے، جب اس شخص کے اوپر حج واجب ہوتا ہے، اس حج کا نام حج تمتع ہوتا ہے۔ حج تمتع 2 حصوں پر مشتمل حج ہے۔ پہلا حصہ اس کا عمرہ تمتع کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ اس کا حج تمتع کہلاتا ہے۔ یعنی یہ واجب ہونے والا حج کہ جو مکے سے 48 میل کے فاصلے پر رہنے والوں پر واجب ہوتا ہے، اب مکے سے چاہے مدینہ لے لیجئے یا پاکستان، ہندوستان یا کسی بھی دوسرے ملک میں رہنے والے جو افراد ہیں، ان پر جو حج واجب ہوتا ہے کہ جس کی اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ تاکید ہے، اگر کوئی بغیر عذر کے حج کے واجب ہونے کے بعد حج کو انجام نہیں دیتا تو وہ یہودی و نصرانی مرتا ہے۔ تو اس سلسلے کو، ان چیزوں کو، روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں مختصر سے اس کے احکام بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حج تمتع جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جس کو ہم کہتے ہیں عمرہ تمتع، اور دوسرا حصہ جس کا نام ہے حج تمتع۔ عمرہ تمتع 5 حصوں پر مشتمل ہے، 5 اعمال پر، 5 واجبات پر مشتمل ہے۔ یعنی حاجی جب مکے کا سفر کرتا ہے اور سرزمین مکہ پر پہنچتا ہے تو اس سے پہلے اسے چند کاموں کو انجام دینا ہے اپنے عمرہ تمتع کے لیے۔ پہلے بھی ہم ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں ہم نے ایک ویڈیو نشر کی تھی، جس کے اندر ہم نے عمرہ مفردہ کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ عمرہ تمتع بھی عمرہ مفردہ کی طرح سے ہے، صرف 2 چیزوں کی کمی کے ساتھ۔ یعنی ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا کہ عمرہ مفردہ کے اندر 7 اعمال کو انجام دینا واجب ہے، لیکن عمرہ مفردہ کے اندر 5 اعمال انسان کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ پہلا عمل، انسان جاتا ہے میقات پر اور میقات سے جا کر احرام باندھتا ہے۔ جب احرام باندھ لیتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا عمل خانہ کعبہ کے قریب آ کر طواف کا ہے۔ طواف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر کے مجموعے کا نام۔ تیسرا عمل، جب وہ فارغ ہو جاتا ہے طواف سے تو پھر وہ مقام ابراہیم کی پشت پر آ کر 2 رکعت نماز طواف کو پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا عمل صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یعنی صفا سے مروہ تک کا سفر جو 7 چکروں پر مشتمل ہے۔ پہلا صفا سے ابتدا کرے گا، مروہ پہ ختم کرے گا، یہ 1 ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا مروہ سے شروع ہوگا اور صفا پر ختم ہوگا، اور آخری جو اس کا چکر ہے وہ ختم ہوگا مروہ پر۔
اس کے بعد پانچواں عمل جو اس عمرہ تمتع کے انجام دینے والے پر واجب ہے وہ ہے تقصیر۔ یاد رہے کہ عمرہ تمتع کے کرنے والا شخص اپنے سر کو نہیں منڈوا سکتا، اس نے تقصیر کرنا ہے، تھوڑے سے بالوں کو کاٹ لے یا ناخن کاٹ لے، اور یہ 5 عمل کرنے کے بعد اس کا عمرہ تمتع مکمل ہو جاتا ہے۔ تو فرق کیا ہوا عمرہ تمتع اور عمرہ مفردہ میں؟ وہاں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عمرہ مفردہ کے اندر 7 اعمال ہیں، یعنی تقصیر یا سر منڈوانے کے بعد اس شخص نے کہ جو عمرہ کر رہا تھا، چھٹا عمل اس کا ہے وہ ہے کیا؟ طواف النساء، اور اس کے بعد 7واں عمل ہے 2 رکعت نماز طواف النساء۔ جو عمرہ تمتع کے اندر یہ 2 عمل انجام نہیں دینے۔ تو عزیزان محترم، یوں انسان کا یہ عمرہ تمتع مکمل ہو جائے گا 5 اعمال کو انجام دینے کے بعد۔ اب جب آپ نے عمرہ تمتع کر لیا تو آپ حج سے پہلے مکے سے باہر نہیں جا سکتے، یعنی اب آپ نے مکے کے اندر ہی قیام کرنا ہے، یہاں تک کہ آپ کے لیے اب وہ وقت آ جائے کہ جب آپ کا حج شروع ہوتا ہے، اور حج شروع ہوتا ہے آپ کا تقریباً 8 ذی الحج سے۔ 8 ذی الحج سے تقریباً آپ جو ہے 12 ذی الحج تک مناسک حج کو انجام دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں عمرہ تمتع کے بعد جب آپ حج تمتع انجام دیتے ہیں تو حج تمتع بھی تقریباً 11 اعمال کے اوپر مشتمل ہے۔ حج تمتع کے لیے آپ نے 8 ذی الحجہ کو سب سے پہلے خود مکہ سے احرام باندھنا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی ہو سکتا ہے آپ احرام باندھنے کے لیے خود خانہ کعبہ کے پاس آ جائیں، یا آپ کا جو ہوٹل ہے، آپ کا جو مسافر خانہ ہے جو مکہ شہر کے اندر موجود ہے، آپ اپنے ہوٹل سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں حج تمتع کا۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو حج تمتع کے اندر آتا ہے وہ ہے عرفات میں ٹھہرنا۔ آپ وہاں سے جاتے ہیں اور عرفات میں ٹھہرتے ہیں، اور عرفات کے بعد پھر یہ عرفات آپ معلوم ہے، آپ کو جانتے ہیں کہ 9 تاریخ کے دن زوال سے لے کر مغرب تک آپ نے میدان عرفات کے اندر وقوف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد شب 10 ذی الحجہ مغرب کے بعد رات کو مشعر الحرام پہنچ کر، مشعر الحرام جس کا دوسرا نام مزدلفہ بھی ہے، وہاں پہنچ کر آپ نے اذان صبح سے سورج نکلنے تک وہیں پر وقوف کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ 10 ذی الحجہ کے دن جب سورج نکل جائے گا تو آپ منی کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور جب آپ منی کے میدان میں جائیں گے تو وہاں پر آپ نے چند کام انجام دینے ہیں۔ سب سے پہلا کام 10 ذی الحجہ کو جو آپ نے چند کام کرنے ہیں، آپ منی میں جائیں گے اور وہاں پر آپ نے جمرہ عقبہ، جسے ہم اپنی زبان میں بڑا شیطان بھی کہتے ہیں، آپ نے جمرہ عقبہ پر 7 کنکر مارنے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کنکر جو آپ نے مارنے ہیں یہ دن کے اندر مارنے ہیں، یعنی سورج نکلنے سے لے کر مغرب کے وقت تک آپ نے اس عمل کو انجام دینا ہے۔ دوسرا کام جو آپ نے 10 ذی الحج کو کرنا ہے وہ ہے قربانی، وہ چاہے آپ خود کریں یا کسی کو آپ وکیل بنائیں کہ وہ آپ کی طرف سے جا کر قربانی کرے۔ اور تیسرا کام جو آپ نے منی میں 10 ذی الحجہ کو انجام دینا ہے وہ ہے سر کا مونڈنا۔ البتہ جب آپ نے سر مونڈ لیا تو اس کے بعد آپ کا احرام جو آپ نے پہنا ہوا تھا، جو آپ نے خانہ کعبہ سے پہنا تھا 8 ذی الحج کو، جیسے ہی آپ نے سر منڈوایا اس کے بعد وہ احرام آپ کا اتر جائے گا، تقریباً ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی سوائے 3 چیزوں کے۔
اگر شادی شدہ افراد ہیں ان کے ساتھ، یا شادی شدہ نہیں ہیں، عورتوں کی پابندی جو تھی وہ ختم نہیں ہوگی، خوشبو کی پابندی ختم نہیں ہوگی، اور اسی طرح شکار یہ انسان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد البتہ یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ سر منڈوانے کا تعلق مردوں سے ہے، خواتین سے نہیں ہے۔ خواتین صرف اور صرف اپنے بالوں کی تقصیر کریں گی، یعنی بالوں کا کچھ حصہ، تھوڑے سے بال کاٹ دیں گی، اور ان کے اوپر سے بھی ساری کی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ دن گزرنے کے بعد رات آپ نے منا میں ہی ٹھہرنی ہے، اور 11 ذی الحج کو سورج نکلنے سے لے کر سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت آپ نے پھر دوبارہ شیطانوں کی طرف جانا ہے، اور اب تینوں کو، یعنی 3 شیطان، پہلا، چھوٹا، درمیانہ اور بڑا، ان تینوں کو ساتھ ساتھ کنکر آپ نے مارنے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ نے 12 ذی الحج کو یہی عمل اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ 12 ذی الحج کے بعد آپ نے اعمال مکہ انجام دینے ہیں۔ اعمال مکہ میں یعنی اب کیا چیزیں رہ گئی ہیں آپ کی؟ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ سارے کے سارے اعمال انجام دے دیے تو اب آپ واجب ہے کہ مکہ پہنچ جائیں، اور پھر مکہ پہنچنے کے بعد آپ نے 3 کام کرنے ہیں، چند کاموں کا انجام دینا ہے۔ پہلا کام یہ کہ آپ نے طواف کرنا ہے، اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ دوسرا کام، آپ نے نماز طواف پڑھنی ہے، جس طرح سے آپ کو پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ اس کا مقام کیا ہے۔ تیسرا کام، اس کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے صفا اور مروہ کے درمیان۔ پھر اس کے بعد چوتھا کام، آپ نے طواف النساء کو انجام دینا ہے، اور 5واں کام نماز طواف النساء۔ جب آپ نے یہ کام انجام دے لیے تو اب آپ پر وہ خواتین کی نسبت سے جو پابندی تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور خوشبو کی پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ صرف ایک پابندی رہے گی مکے کے اندر، وہ شکار والی، کہ آپ مکے کی سرزمین پر شکار نہیں کر سکتے۔ یوں آپ کا اعمال مکہ انجام دینے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، اور آپ جو ہے ہر قسم کی پابندی سوائے شکار کے آزاد ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم نے یہ اجمالی ایک صورتحال حج کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کی۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ہماری ویڈیوز میں ہم ایک ایک حصے کے اہم مسائل کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کرائیں گے۔ انشاءاللہ اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اور اس کے حج کے مفصل احکامات کو بیان کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔